میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حنفی حضرات نے کیسے اپنے عالموں و درویشوں کو اپنا خدا بنایا ہے، رب بنایا ہے، میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، پورا ویڈیو دیکھیں، اس کو شیئر بھی کریں۔ اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا خدا بنایا ہے، اور یہ احمد رضا خان حرام کھانے کو حلال کہتا تھا۔ میں ثابت کروں گا کیسے دیوی دیوتاؤں کے پوجا کے کھانے کو اس نے حرام لکھا ہے۔ دیکھیے ویڈیو، بریلوی کی زبانی سنیے۔ یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم، مفتی، اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی، بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اور پرساد کھانا، بتوں کا چڑھاوا کھانا، یہ حرام و گناہ ہے، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کھایا تو یہ کفر ہے۔ بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، ایمان بھی گیا۔ اگر حرام اس کو جو ہے وہ ناجائز سمجھ کر کے کھایا تب تو گنہگار ہوا ہی ہوا، لیکن اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کے کھایا تب تو کافر ہوگا۔ اس لیے پرساد کھانا ناجائز و گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ چڑھاوا نہیں کھایا جا سکتا بتوں کا۔ جی آپ نے سنا، سید امین القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد کھانا حرام اور گناہ ہے، اور جو اسے حلال سمجھ کر کھائے تب تو وہ کفر ہے، یعنی کھانے والا جو حلال سمجھ کر کھائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بالکل کہیں کسی فتاوے کی کسی کتاب میں یہ آپ کو نہیں ملتی۔ اس پر الحمدللہ میری فل تحقیق ہے، پوری تحقیق ہے۔ انیمل قادری سے کس نے سوال کیا یہ دیوی دیوتاؤں کا پرساد کھانا کیسا ہے، پوجا پاٹ کا کھانا کیسا ہے؟ اس نے کہا صاف صاف کہ حرام ہے، کفر ہے، کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بالکل صحیح کہتا ہے، لیکن اس کو جواب دیتا ہے دوسرا بریلوی اور بتا رہا ہے کہ احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کے پاس تو جائز ہے، ہمارے بابیوں کے پاس تو پوجا پاٹ کا کھانا کھانا جائز ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے ویڈیو، اس کے بعد میں ہم قرآن سے حدیث سے بتائیں گے کہ یہ کیسے اپنے عالموں و درویشوں کو اپنا خدا بنائے ہیں۔ کہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد کھانا گناہ حرام ہے، یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، بلکہ حلال لکھا ہے، حلال۔ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد کھانا حلال ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں، تب آپ بتائیے کہ سید امین القادری صاحب بہتر ہیں، یعنی صحیح ہیں، یا ہمارے جو اکابرین ہیں وہ صحیح۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کا میں آپ کو فتویٰ دکھا رہا ہوں، فتاویٰ رضویہ۔ آپ کو قدیم دور کا فتاویٰ رضویہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، قدیم دور کا فتاویٰ رضویہ۔ اس کا جلد جو ہے جلد نمبر 9 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 6، سمجھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 6 ہے۔ اس پر آپ سے سوال کیا گیا ہے، میں آپ کو پہلے سوال پڑھ کے سناتا ہوں، پھر جواب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہندو جو اپنے معبودان باطل کو ذبیحہ کے سوا اور قسم طعام، شیرنی وغیرہ چڑھاتے اور اسے بھوگ یا پرساد نام رکھتے ہیں، اس کا کھانا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، جواب سنیے۔ فرماتے ہیں الجواب حلال ہے، لادم محرم، یعنی حرمت کی دلیل ہونے کی وجہ سے، لادم محرم۔ ماشاءاللہ، کیا آپ نے جواب دیا؟ حلال ہے، ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد، جسے وہ پرساد اور بھوگ کہتے ہیں،
اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ سوال پوچھا گیا تھا، آپ جواب دیتے ہیں حلال ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ حلال ہے۔ آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آنکھ بند کر کے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسئلہ تھا۔ یہود و نصارہ اپنے عالموں درویشوں کا آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے بنا دلیل کے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ دیکھیے قرآن کی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 31، اور اس کے بعد دیکھیے اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں ترمذی کی حدیث میں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا ہے، پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3095۔ یہود و نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی اپنے عالموں درویشوں کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بابے جو کہتے ہیں یہ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے تمام دنیا کے لیے اپنے پیارے نبی کو امام بنا کے بھیجایا ہے، آئیڈیل نمونہ بنا کے بھیجایا ہے، لیکن نبی نہیں چاہیے ان کو بابیاں چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے الگ سے امام بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ نے کہا مجھ سے دعا کرو، نہیں نہیں نہیں، ہم تو قبروں پہ جائیں گے اور مردوں سے دعا کریں گے۔ یہ وہ قوم ہے یہود و نصارہ کو اوورٹیک کر چکی ہے، اندھی تقلید میں اندھے ہو کر کفر تک پہنچ چکے ہیں۔